السلام علیکم پیارے ساتھیوں، بہت سارا سلام دعا پیار۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حفظ و امان پہ رکھے اور قرآن کو صحیح سمجھ کے عمل کرنے کی ہمیں سب کو توفیق دے۔ میں بھی اپنے آپ کو بیچ میں شامل کرتی ہوں۔ آج ایک بہت خوبصورت آیت میری نظر سے گزری۔ ویسے تو پورے کا پورا کلام ہی بہت خوبصورت ہے کیونکہ ہمارے پیارے محبوب اللہ کا کلام ہے۔ اس کا ایک ایک حرف الف با تا سا بھی حسین ہے اور پرمانی۔ اگر اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اس سے یہ توفیق مانگنی چاہیے۔ تو یہ آیت ہے سورہ شورا کی، جس میں ہمارے 99% سوالوں کے جواب ہیں کہ جب ہمیں کوئی دکھ پہنچتا ہے تو ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ میاں میں ہی کیوں، میں نے کیا کیا تھا، فلاں نے کیا ہے، اس کی وجہ سے میں دکھی ہوں، اور چلو میں نے اس کو معاف کیا پر قیامت والے دن نہیں چھوڑوں گی یا چھوڑوں گا۔ مطلب ہم بڑا احسان معاف کر کے کر رہے ہوتے ہیں دوسرے کو، پھر اس کے بعد نہیں تو پھر ہم بھاگتے ہیں کسی پیر صاحب مولوی صاحب کے پاس کہ جادو نکال دیں، نظر لگ گئی ہے، حسد ہو گیا ہے۔ لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو نقصان تم لوگوں کو اٹھانا پڑتا ہے وہ تم لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے کاموں کی وجہ سے ہے، ورنہ میں تو بہت سی باتوں سے درگزر فرماتا ہوں۔ واہ سبحان اللہ! یعنی اللہ تو بے تحاشا چیزوں میں ہمیں ہیلپ کرتا ہے اور ہماری چیزوں کو نظر انداز کرتا ہے، لیکن ہم پھر بھی ایسے کام کرتے ہی چلے جاتے ہیں کہ جن سے ہمیں خود نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور نام ہم نظر، حسد، جادو اور دوسرے کا لگا دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ ہوا۔ نہیں، اگر ہم آئینہ دیکھیں غور سے تو ہمیں اپنے ہی اندر بہت سی خامیاں نظر آئیں گی۔ ہم نے بہت سے غلط کام، بہت سی غلط باتیں کی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے زندگی کا بیلنس آف ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں ایک سمپل سا اصول ہے کہ جو بیجو گے وہ کاٹو گے۔ لا الہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا کیا مطلب ہے کہ اللہ میاں میں ظالم ہوں، تو بہت اچھا ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم آیت کریمہ کو بھی اسی طرح یوز کرتے ہیں، کوئی ہمیں پریشانی آئے، کچھ آئے، ہم آیت کریمہ کا وہ ختم رکھوا لیتے ہیں گھر میں، اور ہوتا کیا ہے، اس کا آیت کا مطلب کیا ہے کہ میں ظالم ہوں، تو اکیلے بیٹھ کے معافی مانگ لیں آپ اللہ سے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے نے ہمارا نقصان کیا ہے، دوسرے نے جادو کر دیا ہے، دوسرے نے نظر لگا دی ہے، ہم اس کا توڑ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ آیت کریمہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ میں ظالم ہوں، میں نے نہیں تیری سنی، میں نے نہیں تیری مانی، اور میں تیرے کہنے پہ نہیں چلا تو میں نے نقصان اٹھایا ہے۔ جب جب ہم اللہ کی کہی ہوئی بات سے ٹریک سے اتریں گے ہم نقصان اٹھائیں گے، جیسے ٹرین پٹڑی سے اترے گی تو نقصان اٹھائے گی۔ ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ اب ہم گناہ گار ہیں تو ہم کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، نقصان اٹھاتے جائیں اور دوسروں کے نام لگاتے جائیں۔ ہم سب کو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے۔ جہاں ہم 100 غیبتیں کرتے ہیں پلیز 50 کرنی چاہیے، جہاں 10 جھوٹ بولتے ہیں 5 بولیں، جہاں کسی کا حق 1000 دفعہ مارتے ہیں وہ 100 دفعہ ماریں، جہاں ہم بلکہ حق مارنا تو آپ کو پتہ ہے کہ بالکل ہی اس کا تو فوراً سے فوراً انسٹنٹ کار میں حق مارنے کا، تو اس لیے وہ تو نہ ہی کریں تو اچھی بات ہے۔ جہاں ہو سکے تو اپنے آپ کو کنٹرول کریں، اپنے نفس کو کنٹرول کریں، جس میں سے نفرت، حسد، غصہ، غیبت، جھوٹ اور غرور کو نکال دیں۔ بالکل غرور اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ تو یہ آیت ہمیں بڑا صاف بتا رہی ہے کہ آپ لوگوں کے کیے کی آپ خود ہی بھگتتے ہیں، یعنی جو آپ بیج رہے ہیں وہ آپ کاٹ رہے ہیں۔ تو لہٰذا کوئی بھی زندگی میں دکھ آئے یا پریشانی آئے تو پہلے اپنے فیصلے کو، اپنی بات کو، اپنی ذات کو چیک کریں، پھر عظیم الشان ذات کی طرف ہاتھ اٹھائیں اور کہیں کہ تو نے یہ کر دیا ہے۔
وہ کیوں کرے گا ہم سے برا؟ وہ تو ہم سب کو پیار کرتا ہے، ہمیں معاف کرتا رہتا ہے، کیونکہ اسی آیت میں آگے وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہوں تم لوگوں کی۔ واہ سبحان اللہ! تو میں اس آیت سے تو زندگی کی ہر چیز کلیئر ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پہلے چیک کریں اور دوسروں کو بلیم بعد میں کریں، اپنے ایمان کو اللہ پر مضبوط کریں، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، اور اس کے لیے سورہ رحمان کی تلاوت سنیں قاری عبدالباسط کی آواز میں بغیر ترجمے کے، دن میں 3 مرتبہ آنکھیں بند کر کے پانی کا گلاس پاس رکھ کے تلاوت سنیں، اور پھر پانی پی لیں 3 دفعہ اللہ 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 کہہ کر۔ انشاءاللہ تعالی جتنا ہمارا اللہ سے رشتہ مضبوط ہوگا اتنا ہی ہم برے کاموں سے اور برائی سے بچیں گے۔ اللہ حافظ۔